This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، مکس کے پروگرام اہل قلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ اے اہل قلم فکر و نظر اوج پہ رکھنا، اے اہل قلم فکر و نظر اوج پہ رکھنا، تاریخ میں کردار سے تاریخ رقم ہو۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں معروف کالم نگار و دانشور، صاحب طرز قلمکار، 34 سے زائد کتب تصنیف و تالیف کی، حق پرستانہ روایات کے حامل، شعبہ صحافت کی جید و مستند، قد آور اور نابغہ عصر شخصیت، روزنامہ بدلتا زمانہ ملتان کے ایڈیٹوریل جناب حیدر جاوید سید مہمان ہیں۔ میں انہیں مکس نیوز کی پوری ٹیم اور اپنی جانب سے آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سید صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ، آپ نے کرم نوازی۔ سلامت رہے۔ ناظرین، سید صاحب کا تعارف بڑی وسعت پر محیط ہے اور مجھے آج اپنی کم مائگی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں ایک ایسی شخصیت کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے کم و بیش 47 سالہ صحافتی سفر کیا۔ بہت سارے ادوار ہیں آپ کی زندگی کے، اور میں آغاز کرنا چاہوں گا اس انداز سے کہ جس طرح ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں استاد الاساتذہ، تو اگر میں کہوں کہ آپ بابائے صحافت ہیں تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ میں سید صاحب کو ماضی کے اس لمحے تک لے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں وہ ناظرین کو بتائیں کہ وہ پہلا دن کون سا تھا جب انہوں نے صحافت کا آغاز کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رائے صاحب، میں نے 1973 میں صحافت کے شعبے میں قدم رکھا۔ میں اس وقت 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا کراچی میں، اور ایک کراچی کا روزنامہ تھا، روزنامہ اعلان۔ اس میں دوپہر کے جو اخبارات ہوتے تھے کراچی کے، ان میں وہ 4 صفحے کے اخبارات ہوتے تھے عموماً، اور ان کا جو صفحہ 2 ہوتا تھا وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوتا تھا، یعنی 4 کوارٹر پیج لگے ہوئے ہوتے تھے اس میں، ایک بچوں کا صفحہ حصہ، ایک خواتین کا، ایک طلبہ طالبات کا، اور ایک کھلاڑیوں اور شوبز کا۔ اس وقت کھیل ویل شاید 1970 میں اتنے عروج پر نہیں تھی ہاکی کے علاوہ، تو زیادہ خبریں اس میں شوبز کی ہوتی تھیں، ڈرامہ، فلمز وغیرہ، تو وہ میں بناتا تھا۔ خوب۔ یہ وہ صفحہ بنانے کا جو مجھے معاوضہ ملتا تھا، اس سے میں اپنے اسکول کی فیس وغیرہ جو ہے وہ اپنے اخراجات پورے کرتا تھا۔ اس اخبار سے میرا تعارف اس طرح ہوا کہ ان کے جو چیف ایڈیٹر تھے اور مالک بھی وہی تھے، ان کے صاحبزادے میرے کلاس فیلو تھے، تو میں پہلے کہانیاں لکھتا تھا اس صفحے میں، چھٹی جماعت سے۔ تو جب میں 9th میں پڑھتا تھا تو میری آپا فوت ہو گئیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم جو ہے نا آپ کو مطلب ہے کہ میں آپ کی اسکول کی فیس دے دوں گا۔ میں نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ایسا کریں کہ 10-15 دن میں آپ یہ سیکھ جائیں گے کہ یہ صفحہ بنانا کیسے ہے۔ تو بچوں کے مضمونوں کی ایڈیٹنگ کرنی ہوتی تھی، ان کو درست کرنا ہوتا تھا، کچھ اشعار ہوتے تھے انہیں درست کرنا ہوتا تھا۔ تو وہ ایک کوارٹر پیج جو ہے نا روزانہ ایڈوانس، ایک مطلب ہے اس وقت یہ روایت تھی کہ ایک تاریخ بھی ایڈوانس ڈالا کرتی تھی، یعنی اگر 10 تاریخ کا اخبار ہے، مارکیٹ میں وہ 10 کو بک رہا، لیکن اس پر 11 تاریخ پڑتی تھی، کیونکہ وہ دور دراز پاکستان تک جاتا تھا، تو جہاں وہ 24 گھنٹے بعد بھی پہنچتا تھا وہاں ان کے لیے وہ تازہ ہوتا تھا۔ اور یہ دوپہر کے اخبارات ہی نہیں کرتے تھے، اس وقت کے جو بڑے اخبارات تھے، کراچی کے حریت، جنگ، جسارت، یہ سارے اخبارات بھی ایک تاریخ ایڈوانس ڈالا کرتے تے۔ بڑا عرصہ تک یہ خوب، یہ نئی بات میرے علم میں آئی ہے۔ یہ 70 کی دہائی کے بعد تقریباً یہ رواج اس وقت ختم ہوا جب دوسرے شہر بھی بڑے پرنٹنگ اسٹیشن یا صحافتی مراکز کے طور پہ تبدیل ہوئے، جیسے کہ لاہور، ملتان، پشاور۔ لیکن جب تک کراچی کی مناپلی رہی تو اس وقت یہی صورتحال تھی کہ اخبار میں ایک تاریخ جو ہے نا وہ ایڈوانس شائع کی جاتی۔ تو یہ گویا آپ کا آغاز تھا۔ اچھا، میں شاہ صاحب یہاں یہ بات بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ صاحبان نسبت ہیں، تو اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں ذرا سامعین کو آگاہ کیجیے۔ میرا خاندانی ایک تو یہ ہے کہ میں نقی البخاری سید ہوں، امام نقی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ہمارا شجرہ جو ہے سید جلال الدین سرخ بخاری کے ایک پوتے ہیں سید مخدوم حامد شاہ صاحب، ان سے ملتا ہے، ان کے توسط سے سید جلال الدین حضرت سے ملتا ہے۔ واہ۔ لیکن اس شہر میں جو میرا تعارف ہے، وہ شہر کے لوگ مجھے تو بہت کم جانتے ہیں، چونکہ یہاں میں رہا بھی نہیں۔ میری ایجوکیشن ساری کراچی کی ہے، اور پھر میں
نے ملتان میں کچھ دن گزارے ہوں گے. اس کے بعد میں چلا گیا لاہور، اور میں پشاور میں رہا ہوں، مشرق کا ایڈیٹر رہا ہوں وہاں پہ، روزنامہ میدان کا ایڈیٹر رہا ہوں، آج کا ایڈیٹر رہا ہوں. لاہور میں فرنٹیئر پوسٹ کا ایڈیٹر رہا ہوں 2015 سے 2019 کے درمیان. اتنا روزنامہ پاکستان میں بھی میں ایڈیٹوریل ایڈیٹر کے طور پہ 2002 میں رہا ہوں. تو اس شہر میں لوگ جو ہیں وہ مجھے میری نانی اور میری والدہ کے حوالے سے جانتے ہیں. میری نانی اور میری والدہ اس شہر میں، اس سرائیکی وسیب میں صوفی سنی مکتب فکر کی بہت بڑی عالمہ تھیں. نانی میری تھیں سیدہ زلیخا بی بی، اور میری والدہ کو آج بھی ملتان کے لوگ جو ہیں وہ آشو بی بی واد ولی کے نام سے جانتے ہیں، اور بہت محبت کرتے ہیں ملتان کے لوگ ہم سے کہ وہ ہم بہن بھائیوں کا نام نہیں لیتے. قدیم جو روایتی خاندان ہے ملتان کے، ایک ٹریڈیشن ہے کہ وہ نام لینے کی بجائے کہیں گے بی بی جی کا بڑا صاحبزادہ آیا ہے، بی بی جی کا چھوٹا صاحبزادہ ہے، بی بی جی کی بیٹی آئی ہے. ٹھیک ہے، بی بی جی کا نام لے کے اگر وہ نام لے بھی دیں ساتھ کہ بی بی جی کا بیٹا جاوید میاں ہے، تو وہ اس میں بھی ایک مطلب ہے کہ ادب احترام ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی بڑی خدمات ہیں. میری والدہ نے تقریباً 60 سال اس شہر میں، اس پورے وسیب میں قرآن و سنت کی اور احادیث کی اور اہل بیت کی تعلیمات کی، صحابہ کرام کی تعلیمات کی جو ہے وہ ترویج کی، تبلیغ کی یہاں پر. تو ان کی وجہ سے میں تو مطلب ہے کہ اپنے ہی علاقے میں متعارف ہوا. تقریباً آپ سمجھیے کہ 2010-11 میں جب یہاں کے ایک بڑے مقامی اخبار میں جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے میرے دوست اور بھائی امتیاز گھمن، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ شاہ جی کہ میں ان دنوں نیا طالبان سے رہا ہو کے آیا تھا، تو مجھے جاب بھی پشاور کی چھوڑنی پڑی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ شاہ جی بات یہ ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ ٹھیک ہے نا، آپ رہے ہیں مشرق کے ایڈیٹر، فرنٹیئر پوسٹ میں رہے ہیں، بڑے بڑے اداروں کے ایڈیٹر رہے ہیں، بڑی کتابیں بھی لکھ لی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو آپ کے شہر میں کوئی جانتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، شہر میں تو مجھے لوگ میری والدہ کے حوالے سے جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر کالم لکھیں. تو میں نے ان کے اخبار کے لیے، خبریں کے لیے کالم لکھنا شروع کیا. تو وہ 2017 تک میں نے وہ 7 سال کالم لکھا. اس کالم سے ہی مجھے اصل میں اپنے وسیب میں جو ہے نا ایک میرا تعارف بھی ہوا کہ میں کون ہوں، اور مجھے شہرت بھی ملی. کیونکہ جن موضوعات پر میں لکھتا ہوں ان موضوعات پر لکھتے ہوئے تھوڑا سا میرے دوسرے دوست کانپتے ہیں. یہ بڑی ہمت اور جرت کی بات ہے جس کو آپ نے اپنایا. اشرف صاحب، آپ خاص طور پر ادارتی صفحے سے منسلک ہیں اور اداریے لکھتے رہے، اور اب بھی آپ روزنامہ بدلتا زمانہ کے ایڈیٹوریل ہیں. تو ایک اخبار میں ادارتی صفحے کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، اخبار میں ادارتی صفحے کی تو میرے حساب میں تو سب سے زیادہ اہمیت ہے. خبریں جو ہیں وہ آپ کی کل ختم ہو جائیں گی، اور خبر کا حوالہ جو ہے آپ کا 2 یا 3 دن چلے گا کہ یہ فلاں اخبار میں خبر چھپی تھی. لیکن آپ کا اداریہ اور آپ کے ادارتی صفحے پر چھپنے والے جو کالم ہیں یہ ایک مستقل حوالہ رہتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں تحریر چھپی، فلاں کالم فلاں جگہ چھپا فلاں. میں بنیادی طور پر اصل میں اداریہ نویس ہوں بیسیکلی، اور پچھلے 31 برسوں سے میں اداریہ ہی لکھتا ہوں. مطلب میں نے مطلب ہے کہ اردو اخبارات میں ایڈیٹر کے طور پہ بھی میں اداریہ نویس سے ترقی کر کے پہنچا. جیسے کہ میں نے عرض کیا، مشرق میں بطور ایڈیٹر رہا، پھر روزنامہ میدان پشاور کا ایک اخبار تھا اس میں ایڈیٹر رہا، پھر روزنامہ آج بھی وہاں کا بڑا اخبار ہے. 2 ہی وہاں کے بڑے اخبار ہیں، مشرق اور آج. پشاور کی بات کروں، دونوں کا میں ایڈیٹر رہا ہوں. روزنامہ پاکستان میں بھی میں ایڈیٹوریل ایڈیٹر رہا ہوں. میں فرنٹیئر پوسٹ سے بھی ایڈیٹر کے طور پہ منسلک تھا، لیکن بیسیکلی میرا کام چونکہ اداریہ لکھنا ہے اور میں اداریہ لکھتا ہوں. اور میری سب سے بڑی عادت یہ مطلب ہے کہ عادت کہیں آپ مجبوری کہیں جو بھی کہیں، میں جب مطلب اداریہ نویس کے طور پر کام کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو زیادہ مطمئن محسوس کرتا ہوں. اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ پچھلے 31 برسوں میں نے جن اداروں کے ساتھ کام کیا ان میں سے کبھی کسی ادارے کو میرے اداریہ کی وجہ سے میرے مسائل نہیں پیدا ہوئے کہ مطلب کہ حیدر نے کوئی ایسا اداریہ لکھ دیا جس پر فوج بھی ناراض ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض ہو جائے، کوئی اور طبقہ بھی ناراض ہو جائے. ہاں، کالم پر ہو جاتا ہے کبھی نہ کبھی. ظاہر ہے کہ وہ آپ کو سب کی شکل آپ کو بھی اچھی نہیں لگتی، اور میری شکل بھی ظاہر ہے سب کو اچھی نہیں لگتی. لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اداریہ نویسی اخبار کی ریڑھ کی ہڈی ہے. تو یہ جو اداریہ ہے، یا یہ کرنٹ افیئرس پر ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ اس میں اور چیزیں شامل کی جاتی ہیں؟ دیکھیں، اداریہ بنیادی طور پر تو کرنٹ افیئر پر ہوتا ہے، نیوز آف ڈے پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں صرف خبر نہیں چلتی اداریہ لکھتے وقت. اس کو آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے کہ میں جس خبر پر لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آج ہمارے اخبار میں
جو اداریہ چھپا ہے وہ امریکہ کے حوالے سے ہے، جو کچھ کل 2 دن امریکہ میں ہوا، تو اس میں میں نے مطلب ہے کہ کچھ چیزیں پس منظر میں بھی دی ہیں کہ امریکیوں نے کب کیا کیا، کس کے ساتھ کیا کیا. ایرانیوں کے ساتھ جو عالمی ایٹمی توانائی کمیشن کا ایگریمنٹ تھا اس سے امریکی کیوں نکلے. اس طرح کچھ اور چیزیں ہیں امریکہ کی کہ امریکہ کے دباؤ پر اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے ٹرمپ پالیسی کی وجہ سے. ٹرمپ پالیسی کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر پر جو ہے بھارت نے قبضہ کیا. تو یہ ساری چیزیں میں نے دی ہیں. خبر حالانکہ خبر تو صرف اتنی ہے کہ امریکہ میں ایک جھگڑا ہوا ہے، ٹرمپ کے حامیوں نے پارلیمنٹ میں گھس کے وہ ہنگامہ آرائی کی ہے، اور جیتنے والے امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ کی تاریخ کا یہ سیاہ دن تھا. ٹھیک ہے، اب خبر تو یہاں ختم ہو گئی. اب امریکہ کا جو اپنا جمہوری نظام ہے یا امریکہ کا جو اپنی ریاست میں اور ریاست کے باہر جو مطلب کہ وہ سارا ایک ڈھنڈورچہ بھی ہے اور جبر و ستم بھی ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ تاریخ کا حصہ ہے نا، اس کو آپ مطلب اس تاریخ میں سے نکال کے لائیں گے اپنے حوالوں میں. تو گویا ماضی کو جاننا بھی ضروری ہے اور حال اور مستقبل کے حوالے سے تب جا کے ایک اداریہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. بالکل ایک اداریہ نویس کے طور پر اداریہ نویس کو پڑھنا چاہیے، اور اس پڑھنے کے معاملے میں میری رائے یہ ہے کہ چھپی ہوئی دستیاب جو چیز آپ کو ملتی ہے وہ آپ کو پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، میں جاننا چاہوں گا، پھر آپ کی کتابوں کی طرف آتے ہیں، کہ کیا صحافت کے کچھ مسلمہ اصول و ضوابط ہیں اور ان پر عمل ہو رہا ہے، یا نظریے ضرورت کے تحت صحافت جو ہے وہ وجود میں آتی جا رہی ہے؟ اصل میں تو راجہ صاحب ایسا ہے کہ جب ہم جیسے طالب علم جو ہیں 1970 کی دہائی میں جرنلزم میں آئے تھے، تو اس وقت جرنلزم ایک نظریاتی وہ حوالہ تھا. میں خود آج بھی لیفٹ میں ہوں، پچھلی 4 دہائیوں سے میں لیفٹ کے ساتھ کھڑا ہوں. تو یہاں اس وقت جو ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ 1985 تک جرنلزم میں یا لیفٹسٹ رہے یا رائٹسٹ رہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک گروپ نیا بھی آ گیا اپورچونسٹوں کا. 85 کے غیر جماعتی انتخابات نے پورے معاشرے پر اثر کیا، اور جس طرح وہ غیر جماعتی انتخابات کے اپورچونسٹ لیڈر فوری طور پر کھمبیوں کی طرح وہ بن کے لیڈر سامنے آ گئے، اسی طرح مطلب کہ پھر صحافت کے ساتھ بھی ہوا کہ مطلب کہ اپورچونسٹ لوگ آ گئے. لیکن دیکھیے کہ صحافت جو ہے وہ ایک نظریہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نظریاتی طور پر دائیں بازو کے ہیں یا بائیں بازو کے ہیں، صحافت کو اس سے غرض نہیں ہے. صحافت کو اس سے غرض ہے کہ جو بات کہنی ہے وہ آپ کو کہنی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ وقت آ گیا کہ اب آپ کو جو بات کہنی ہے وہ اپنی ہڈی پسلی بچا کے کہنی ہے. درست ہو گیا، درست، بالکل. ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے کے بعد شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ زرد صحافت کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا معاشرے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करें पुलाया डिसइंफेक्टेंट। खात्मा, और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वाशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो ए करेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़ मतलब शर्तिया सफाई, फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाज़रीन, जनाब हैदर जावेद सैयद से गुफ्तगू हो रही थी और आप फरमा रहे थे कि सहाफ़त के यकीनन बहुत सारे मुसल्लमा उसूल व ज़वाबित हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जिस तरह जड़ सहाफ़त एक टर्म इस्तेमाल होती है, तो मैं पूछना चाहूँगा शाह साहब से कि क्या सुर्ख़ो सब सहाफ़त भी होती है? देखिए, जड़ सहाफ़त की इस्तिलाह जो है वो आई ब्लैक मेलिंग की वजह से, कि जब मतलब है कि नामा निगारों ने या दफातर में काम करने वालों ने, रिपोर्टर्स हज़रात ने अपनी तनख्वाह से अलावा कमाई के ज़रिए अख्तियार किए और वो माशरे से मुतासर हुए। मेरी राय ये है कि सहाफ़ी से माशरे को मुतासर होना चाहिए, सहाफ़ी को माशरे से मुतासर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कबाहतों से लोग इसलिए महफूज नहीं रह सके। मैं उसमें अपने दोस्तों को, जूनियर्स को ज़िम्मेदार इसलिए नहीं ठहराता कि अगर मालकान जो हैं वो हक़ खिदमत जो है वो उसकी मेहनत के मुताबिक दें, सही, तो फिर कोई बात आए तो बात है। लेकिन
دیکھیے زرد صحافت کی بنیاد جو ہے وہ خود مالکان نے رکھی. درست، بالکل ٹھیک ہے، درست. اس لیے عام صحافی کو گلہ نہیں دیا جا سکتا. صحیح. جب آپ اشتہار لینے کے لیے گورنمنٹ سے، اور یہ جب شروع ہوئی نا زرد صحافت، اس وقت کاغذ کا کوٹا ملا کرتا تھا. ٹھیک ہے، گورنمنٹ دیتی تھی کاغذ کا کوٹا. تو اخبار مطلب ہے کہ ملا کے ABC کا سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ لے لیتے تھے مالکان، مثال کے 2 لاکھ کا اخبار چھپ رہا ہوتا تھا 25,000. تو جو کاغذ کا کوٹا ملتا تھا وہ تو 2 لاکھ کے حساب سے ملتا تھا. صحیح. تو 1.5 لاکھ کا کاغذ جو ہے نا وہ بیچ دیا مارکیٹ میں، 50,000 استعمال کر لیا. میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، یعنی 2 لاکھ ٹن کا ملا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے 50,000 ٹن استعمال کرنا ہے، 30,000 ٹن، 50,000 رکھ لیا اپنے پاس، 1.5 لاکھ انہوں نے بیچ دیا. تو جب حکومت کو بھی پتا ہوتا تھا کہ یہ سب فراڈ ہو رہا ہے، تو حکومت اس لیے خاموش رہتی تھی وہ پرمٹ دیتے ہوئے کہ کل ہم ان کو دباؤ میں ڈال کر اپنے لیے مطلب ہے کہ بلیک میلنگ کا آغاز ہو گیا، حکومت کی طرف سے ہوا. مالکوں نے بھی ایک رخ کیا. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک پیچیدگی یہ پیدا ہو گئی کہ جب مالکوں اور حکومت کی جو ہے نا آپس میں سیٹنگ ہو گئی تو کاروبار نظر انداز ہونے لگا. بالکل. تنخواہیں مطلب ہے کہ کم تھیں، نہ ہونے کے برابر، مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی. اچھا، ویج بورڈ پر عمل نہیں ہوتا تھا. بالکل. تو اس ساری صورتحال نے، اس کے کچھ اور پہلو بھی ہیں. مطلب ہے کہ ایک اہم ترین پہلو جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب پیسے لے کر مطلب ہے کہ لوگوں کو رکھا گیا، ڈائریکٹرشپ مطلب ہے کہ دی، جیسے بعض ادارے تعمیر ہوئے. پھر تو ظاہر ہے کہ جب پیسے کی انوالومنٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو وہ سید بلے شاہ نے کہا ہے کہ آدمی وہی ہے جو نفس کے گھوڑے پر کاٹھی ڈال سکے. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نفس کے گھوڑے پر ہم کاٹھی نہیں ڈالتے، بلکہ نفس کا گھوڑا جو ہے نا وہ ہم پر کاٹھی ڈال لیتا ہے، سوار ہو گیا. تو جب نفس کے گھوڑے نے ہم پر کاٹھی ڈال لی تو وہ پھر معاملات جو ہے نا وہ بگڑتے گئے. اور زرد صحافت کا آغاز ہو گیا. زرد صحافت ٹھیک ہے، اس میں کارکن ذمہ دار ہیں کسی حد تک، لیکن میرے خیال میں مالکان اور حکومت زیادہ ذمہ دار ہے. بالکل صحیح. اچھا ناظرین، مجھے جو سوال کرنا ہے حیدر جاوید سید صاحب سے، اس کے تناظر میں ایک شعر عرض کرنے کی اجازت دیجیے کہ ہمیں کو جرت اظہار کا سلیقہ ہے، ہمیں کو جرت اظہار کا سلیقہ ہے، صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے. حیدر جاوید سید صاحب کی زندگی بڑی جرت اور ہمت کے باب میں بٹی ہوئی ہے، اور آپ نے مجھے بتایا کہ 47 سال کے جرنلزم میں انہیں بغاوت کے مقدمے میں جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں 5 سال کی سزا ہوئی. میں شاہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آخر ایسی کیا آپ نے گستاخی کی کہ آپ کو 5 سال کی سزا کاٹی؟ راجہ میں اس میں تصحیح کر دوں کہ میں مجموعی طور پر 5 سال جیل میں رہا ہوں، جس میں 2 سال ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور شامل ہے جو میرے محبوب قائد ہیں. اچھا. اور 3 سال ضیاء الحق کا دور ہے. ضیاء الحق کے دور میں، بھٹو صاحب کے دور میں تو یہ تھا کہ کبھی ہم پکڑے گئے کسی جلوس میں سے پکڑے گئے صحافیوں کے، کبھی کسی اخبار پہ پابندی لگنے کی وجہ سے پکڑے گئے، تو وہ مطلب ہم ٹریڈ یونین میں اپنی میں ہوتے تھے، مطلب کبھی 2 مہینے رہ کے آ گئے، کبھی 3 مہینے رہ کے آ گئے، تو وہ مطلب ہے کہ اس میں وہ تقریباً 2 سال بنتے ہیں. لیکن جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو مجھ پر بغاوت کا مقدمہ ہوا، وہ میں اس وقت کراچی میں ہفتہ روزہ جدوجہد کا ایڈیٹر تھا نصیر میمن کے پرچے کا. تو اس میں کچھ 2 آرٹیکل ایسے چھپ گئے جس میں ایک آرٹیکل کی تو مطلب کہ سرخی جو ہے وہ میں بتا سکتا ہوں، دوسرے کی تھوڑی سی معیوب ہے اس لیے میں نہیں بتاتا. وہ تھی کہ وہی قاتل جو مسیحا ٹھہرے. تو میرا کہنا یہ تھا کہ یہ جو اقتدار پر جنہوں نے قبضہ کیا ہے یہ تو اصل میں قاتل ہیں، تو انہیں مسیحا کے طور پہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے. اچھا، دوسرا جو آرٹیکل تھا اس کی سرخی کو تو اگر ہم چھوڑ دیں تو وہ یہ تھا کہ جنرل ضیاء الحق کا ایک ستیلا بھائی تھا، وہ بھارتی پنجاب میں اس کی جنرل مولوی اکبر علی جو ان کے والد تھے ان کی 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی میں سے جنرل ضیاء الحق ہے اور ایک بیوی میں سے عبد الرحمان نامی ایک نوجوان تھا. اچھا، اس وقت وہ ظاہر نوجوان ہی ہوگا، ہم سے تو بڑا تھا. وہ بھارت میں پنجابی فلموں میں کام کرتا تھا. اچھا. تو اس زمانے میں ایک وہ آیا تھا بمبئی سے، ایک رسالہ آتا تھا اسٹار ڈسٹ، تو اس میں اس کا صفحہ چھپا ہوا تھا. تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا، ساری تفصیل لکھی ہوگی، کچھ نہ کچھ چیزیں تھیں اس میں. تو ظاہر ہے کہ وہ جو پرچے آتے تھے وہ پاکستان کے سارے اخبارات اور رسالوں والے اس لیے خریدتے تھے کہ انہوں نے اپنا شوبز کا حصہ اس سے بھرنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو ہم بھی خریدتے تھے ہفتہ روزہ جدوجہد والے. تو جب مجھے یہ ملا تو ہمارے ہاتھ تو وہ آپ سمجھیے کہ اندھے کے پاؤں کے نیچے بٹیرا آ گیا. ہم نے کہا بھائی جنرل ضیاء الحق سے تو ویسی دشمنی ہے، یہ کام کر گیا. تو ہم نے وہ آرٹیکل بھی چھاپ دیا کچھ مرچ مثالیں اور اس میں شامل کر کے کہ یہ یہاں کہتا ہے میں اسلام نافذ کروں گا، ٹھیک ہے، اور یہاں یہ نماز پڑھنے کے قوانین نافذ کیے جا رہا ہے. بھائی اس کا وہاں جو ہے نا بھارتی فلموں میں
کام کرتا ہے دوسرے درجے کا اداکار ہے، تو یہ بھی اسلام کو دوسرے درجے پہ لائے گا. اللہ، اس کی ذہنی سطح بھی وہی ہے. تو وہ پرچہ ہو گیا یہاں تھانہ حرم گیٹ ملتان میں مجھ پر. اچھا. تو میں پہلے تو 5-6 مہینے سے زیادہ عرصہ میں ان کو پکڑا ہی نہیں دیا ایجنسیوں کو. کراچی وراچی ہر جگہ یہ مجھے تلاش کرتے رہے، میں ان کو پکڑا ہی نہیں دیا. لیکن بالآخر میں اپنی والدہ کو ملنے کے لیے آیا تھا تو کسی کی مخبری پر میں گرفتار ہو گیا. اچھا. مجھے شاہی قلعے منتقل کر دیا گیا، بغاوت کا مقدمہ تھا. تو 1.5 سال میں وہاں رہا اور میں نے پاکستان کی تاریخ کا جو گھٹیا ترین تشدد تھا وہ میں نے برداشت کیا وہاں پر. 1.5 برس کے بعد مجھے پھر یہاں ملتان لایا گیا. ڈسٹرکٹ جیل میں رہا. مجھ پہ کیس چلا اسپیشل ملٹری کورٹ میں اور مجھے 3 سال کی سزا ہوئی. تو اس کو آپ رعایت کہہ لیں یا کچھ ایسا کہہ لیں کہ چونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ریٹائر میجر تھے فوج کے، تو ان کے جو بیچ میٹ تھے وہ اس وقت بڑے عہدوں پر تھے. تو انہوں نے یہ کوشش کی ان دوستوں نے کہ 3 سال یہ سزا ہو رہی ہے تو وہ جو 1.5 سال شاہی قلعے میں کاٹا ہے وہ اس میں شامل کر لیا جائے. تو وہ اس میں شامل ہو گیا. تو اس لیے مجھے مطلب ہے کہ 15 جنوری 1981 کو میں گرفتار ہوا تھا اور 15 جنوری 1983 کو میں پھر رہا ہو گیا. تو وہ مطلب ہے کہ بدترین حالات تھے جو ہم نے کاٹے، بہت تشدد اس میں بھوگتا. لیکن مجھے آج بھی اس پر کوئی ملال نہیں ہے کہ میں اپنی زمین کے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہا. اس ملک کے جمہوریت کی حمایت کرتے تھے ہم، اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کی مخالفت کرتے تھے، دستور کو منسوخ کرنے کی مخالفت کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا فرض تھا. آپ نے اپنی انا اور خودداری کا سودا نہیں کیا اور اپنے کرتاس و قلم کے ذریعے جو حق تھا حق کو حق. راجہ صاحب عرض یہ ہے کہ سودا میں تب کرتا گاہک بڑا ہوتا. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے. واہ واہ. تو جنرل ضیاء الحق صاحب تو میرے معیار کے گاہک ہی نہیں تھے. واہ واہ کیا اچھی بات. اور اگر مطلب ہے کہ سننے والے ناظرین جو ہیں وہ اس کو کسی خاص پیرائے میں نہ لیں تو میں تو اپنا سودا کملی والے سے کر چکا. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. میں اس پروفیشن میں جب آیا تھا تو میری والدہ صاحبہ نے مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اس وقت 10ویں میں پڑھتا تھا جب مجھے وہ چھوڑنے گئی تھی ریلوے اسٹیشن پہ. میں واپس جا رہا تھا کراچی. تو میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ جو لوگ اخباروں میں کام کرتے ہیں پھر وہ اچھے نہیں رہتے. تو میں تمہیں کچھ نہیں کہتی لیکن میں تمہیں صرف ایک بات کہتی ہوں کہ بھائی ہم زبردستی سید نہیں ہوئے، خاندانی لوگ ہیں اور کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے قیامت والے دن میں بی بی بطور اور کملی والے سے شرمندہ ہو جاؤں، آقا سے شرمندہ ہو جاؤں. تو میں نے اپنی والدہ کی اس وصیت کہہ لیجئے، نصیحت کہہ لیجئے، میں نے کوشش کی کہ میں اس پر عمل کروں. سبحان اللہ. اور میں اب تک اس پر عمل کرتا ہوں. گویا جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، خدا بھی اس کو بہت سرفراز کرتا ہے. واہ واہ. میں اس سے انکار نہیں کرتا بالکل. دیکھیے میں ایک بالکل سفید پوش گھرانے کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں 4تھی جماعت سے آگے محنت مزدوری کر کے پڑھا ہوں. میرے سارے دوستوں کو پتہ ہے اس بات کا. مجھے میری حیثیت سے زیادہ عطا کیا آقا دو جہان ہے. سبحان اللہ. اچھا حیدر جاوید سید صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک کالم نگار بھی ہیں اور ابھی میں باقی جو آپ کی کتب ہیں اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوتی ہے. تو یہ کالم نگاری کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا، کس سے متاثر ہوئے؟ متاثر تو میں راجہ صاحب کسی سے نہیں ہوں. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو صاف بات بتاؤں، میں آئیڈیلزم کے چکر میں نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اور میں آج بھی اور ہمیشہ نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ کبھی کسی کو اپنا آئیڈیل نہ بنانا، بلکہ تم خود آئیڈیل بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تم میں کیا خامی ہے؟ خوب. ٹھیک ہے. تو کالم نگاری تو ہم نے ایسے شروع کی کہ جن ہفتہ روزوں میں پہلے کام کرتے تھے پھر روزناموں میں آ گئے تو وہ کالم وغیرہ ہفتہ روزے میں بھی لکھتے تھے. تو باقاعدہ کالم نگاری روزنامہ میں نے روزنامہ مساوات سے شروع کی. ٹھیک ہے. اور پھر میں چلا گیا مشرق میں. تو مشرق میں بھی میں ایڈیٹوریل اسسٹنٹ کے طور پہ گیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں بھی میں نے پھر کالم شروع کیا. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں پچھلے تقریباً 33 برسوں سے، 20 سال یہ ہیں اور 13 سال آپ پچھلے صدی کے لگا لیں تو 33 برسوں سے میں کالم لکھ رہا ہوں. واہ. اور 31 برسوں سے میں اداریہ لکھتا ہوں. تو آپ کے 2 کالموں کے مجموعے شائع ہو چکے. جی، ایک باعث تحریر کے عنوان سے شائع ہوا تھا. یہ 92 میں کے قریب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اور ایک جنرل مشرف کے دور میں شائع ہوا تھا غالباً 2003 میں یا 4 میں. اس کا نام تھا جرنیلی جمہوریت. واہ. اچھا، کالم نگار کے لیے کچھ خواص ہونے ضروری ہیں یا ہر شخص کالم نگار بن سکتا ہے؟ آج کل اخبارات میں بے شمار کالم شائع ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں. کیا وہ کالم کی حقیقت سے واقف ہیں؟ اصل میں دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ایک کالم نگار کا اپنا جو ہے نا عصری شعور بھی ہونا چاہیے.
اور اس کا مختلف جہتوں میں اس کا مطالعہ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ہمارے جو نوجوان دوست ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اخبار کی سرخیاں پڑھ کے یا 1-2 کالم پڑھ کے ہم نے اپنی رائے بنا لی, اس رائے پہ ہم نے کالم لکھ لیا. تو میرے خیال ہے یہ وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ٹھیک. ان کو پڑھنا چاہیے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اردو میں کالم لکھتے ہیں, ان کی اردو ادب پر دسترس ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. وہ پاکستان میں کالم لکھتے ہیں تو انہیں اس خطے کی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. جب وہ اس خطے کی تاریخ سے آگاہ ہو جائیں تو پھر بلا شک اس خطے کے سراؤنڈنگ میں جو علاقے ہیں, جو ممالک ہیں, ان کی تاریخ بھی ان کو پتہ ہونی چاہیے, مسلم تاریخ بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک کالم نگار کو یہ نہ ہو کہ ہر 3 لائنوں کے بعد کوئی کتاب دیکھنی پڑے. اس کا نالج اتنا وسیع ہو, اس کا نالج اتنا وسیع ہو, حافظہ اتنا اچھا ہو اس کے, اور یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے پوائنٹس بنا کے پہلے بیٹھ جائے, لیکن اس میں بھی اس کا مطالعہ تو ہوگا تو وہ بنائے گا. ٹھیک ہے. صرف خبر پڑھ کے جو ہے نا کالم نہیں لکھا جا سکتا. ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ابھی حیدر جاوید سید صاحب سے ان کی جو 20 کتب ذاتی جنہیں انہوں نے تصنیف و تالیف کیا اور 14 کتب جو انہوں نے مرتب کرنے کا اعزاز حاصل کیا, انشاءاللہ وقفے کے بعد ان پر گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے, پھر آئی شامت ہے. کچھ نیا پکاؤ, نیا کھلاؤ, کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. کپس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ. کپس پاستا اب بناتے ہی جاؤ. گپس پاستا اور گپس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان. آپ ٹائم دیں مہمانوں کو, ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو. گپس پاستا, گپس پاستا. اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے, جو بھی گپس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. اپنا بنانا ہو, کسی کو منانا ہو, دل میں بسانا ہو, ذائقہ اس کا چھائے, کھا کے مسکرائے, جو بھی گپس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. جب دودھ اور انڈے میں ملے اسٹرابری, ونیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گپس سوئس رول, جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے. گپس سوئس رول, جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے.
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। हैदर जावेद सैयद साहब से बात हो रही थी उनके कुतुब के हवाले से। तो यहाँ ये बात मैं अर्ज़ कर दूँ एक बार फिर कि आपने मजमूई तौर पर 34 कुतुब शाया करने का एजाज़ हासिल किया, जिसमें से 20 ज़ाती कुतुब हैं जिन्हें आपने तसनीफ़ व तालीफ़ किया, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हैं, और 14 कुतुब वो हैं जो आपने मुरतब की हैं। तो उसमें तफसील हैदर जावेद सैयद साहब से पूछते हैं, ख़ास तौर पर जनाब खलील जिब्रान के हवाले से जो उन्होंने खुसूसी काम किया। मैं चाहूँगा कि हैदर जावेद सैयद साहब हमारे नाज़रीन को उसके बारे में आगाह करें। खलील जिब्रान जो हैं वो बुनियादी तौर पर लेबनान के थे और फिर लेबनान के हालात की वजह से वो अमेरिका चले गए। अंग्रेज़ी और अरबी के वो अदीब थे, अरबी और अंग्रेज़ी में के वो कमाल के अदीब थे, शायर भी थे, दानश्वर भी थे। वो अपने अहद की बड़ी शख्सियत थे। उन्होंने दुनिया में मुख्तलिफ़ ज़बानों में पढ़ने वालों की 4-5 नस्लों को मुतासर किया और लोग आज भी उन्हें पढ़ते हैं। बिल्कुल सही। मैंने खलील जिब्रान पर काम किया 2003 में। मैं एक 6 किताबें अलग-अलग भी हैं और लाहौर के एक इदारे ने छापी और फिर कुलियात खलील जिब्रान। मेरे काम को उर्दू दान तबकों ने सरहद के दोनों तरफ इसलिए पसंद किया कि उर्दू में पहली मरतबा खलील जिब्रान का सवानी खाका मैंने उसमें लिखा कुलियात में। यानी ये उर्दू ज़ुबान में ये पहली काविश है आपकी? उर्दू में सवानी खाका पहली काविश है, पहली काविश है। बाकी तो मैंने किताब मुरतब की है, वो तो मैंने मुरतब किए हैं, कुछ चीज़ों के तर्जमे किए हैं, कुछ चीज़ों के तर्जमे करा लिए। उसकी 2 खसूसियत है मेरे काम की जिसको तस्लीम किया गया। एक तो ये है कि शायद ही अब कोई चीज़ ऐसी रह गई हो अंग्रेज़ी या अरबी में जिसका तर्जमा ना हुआ हो उर्दू में, ठीक है। और दूसरी खूबी उसमें यह थी कि पहली मरतबा लोगों को मतलब है कि यहाँ खलील जिब्रान को पढ़ने वालों की अक्सरियत को यही नहीं पता था कि खलील जिब्रान, सारे उसको नाम की वजह से मुसलमान समझते थे। जैसे कि अरब में एक अरब में तो कोई, ये तो हमारे यहाँ है ना कि अल्लाह बस है की जगह हैदर जावेद होना है। अरब में और दूसरी दुनिया में तो ये कोई नाम कोई मसला नहीं है। लोग अपने दीन से अपने दीन का इजहार करते हैं, नामों से दीन की शनाख्त नहीं होती। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती है। बहरहाल तो वो मैंने काम किया तो वो खासा पसंद किया गया। एक तो ये है कि मेरा जिब्रान मुझे बड़े महबूब भी थे और ज़ाहिर है तालिब इल्म के तौर पर हम उनसे मुतासर भी थे, हम उनको पढ़ते थे। तो फिर एक वक्त आया कि मुझे ये एजाज़ मिला कि मैं उसको मतलब मुरतब करूं, तो मैंने उसको उर्दू में मुरतब किया। तो अब भी वो तो मेरा ख्याल है कि पिछले आप समझिए कि 16-17 सालों में उसके को 15-20 एडिशन जो है वो पब्लिशर छाप चुका है किताबें, और वो मुसलसल छपती हैं और वो पढ़ी भी जाता है, यकीनन पढ़ा जाता है। दूसरा काम जो मैंने किया वो मैंने अपने मुताले की रोशनी में किया, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम की नहजुल बलागा से मैंने इस्तिफादा किया और कुछ और बुजुर्गों ने जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से चीज़ें लिखी थी, खुतबात थे या अक़वाल मुरतब किए थे, उनमें से मैंने कुछ चीज़ों का इंतखाब किया। तो वो मतलब है कि सबसे पहले मेरी किताब थी इंतखाब नहजुल बलागा। वो मैंने नहजुल बलागा में खुतबात का इंतखाब किया। फिर मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि आपका इतना मुताला है तो आप नई नस्ल के लिए कुछ मुरतब करें जनाब अमीर के काम में से। तो फिर मैंने एक किताब मुरतब की मकतब कलाम बूतराब। अच्छा, कलाम बूतराब की खसूसियत मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि वो मेरा जो 32-34 बरस का नहजुल बलागा का मुताला था और जनाब अमीर की शख्सियत का मुताला था, उसमें मैंने उन खुतबात में से इक़्तिबासात लिए, पूरा खुतबा नहीं लिया,
کہ میں یہ سمجھتا تھا نئی نسل کے پاس ٹائم نہیں ہے تو خطبے کا یہ حصہ ان کو پڑھنا چاہیے. وہ میں نے اس میں کچھ اقوال بھی اور زیادہ تر خطبات جو ہے نا وہ میں نے اس میں شامل کیے. پھر اس کے بعد اگلے مرحلے پر مجھے پبلشر نے کہا کہ آپ ہمیں اقوال اور خطوط مرتب کر کے دیں. تو وہ میں نے اقوال علی اور مکتوبات علی کے نام سے وہ پھر میں نے ان کو مرتب کر کے دیے. پھر وہ جو انتخاب نہج البلاغہ تھی، پھر میں چونکہ کراچی میں پڑھا ہوں، سندھی سے میری شدھ بہت دوسرے سرائکیوں سے تھوڑی سی زیادہ تھی، تو 2004 میں مجھ سے ایک سندھی پبلشر نے رابطہ قائم کیا کہ ہم جو ہے نا یہ اگر آپ ہمیں انتخاب کر دیں تو ہم سندھی میں نہج البلاغہ کا انتخاب چھاپنا چاہتے ہیں. تو پھر مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے وہ بھی سندھی والا جو ہے وہ میں نے کر کے دیا. اچھا میں اس میں یہ عرض کر دوں کہ وہ قطن میں نے ترجمہ نہیں کیا، صرف میں نے تو اپنا پیش لفظ لکھا اور وہ پیش لفظ ایک سندھی دوست کو دکھا کے اس کو مزید اس کو درست کرا لیا. باقی تو چیزیں ظاہر انتخاب ہوتی ہیں تو پہلے چھپی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ چیزیں اٹھاتے ہیں. خود سے میں نے جو کتابیں لکھی ہیں میں نے عرض کیا میرے کالموں کے مجموعے ہیں، پھر میری تصوف پہ 2 کتابیں ہیں. اس پر مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ڈاکٹر محمد علی صدیقی نے جب تبصرہ کیا میری کتاب پورا سچ پہ 1999 میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن کے حافظ بہت دیکھے ہیں. یہ ڈان میں چھپا تبصرہ کہ ہم نے قرآن کے حافظ بہت دیکھے ہیں. صوفیوں کا حافظ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ 1 سطر لکھتا ہے اور 4 صوفی کوڈ کرتا ہے اور اس میں مذہب و ملت کی کوئی تمیز نہیں ہے. اس کے نوجوان کا بڑا مطالعہ ہے. تو اس سے مجھے بڑا حوصلہ ملا. پھر ایک کتاب میں نے بعد میں اور بھی لکھی، اس کا نام تھا کہ یہ عشق نہیں آسان. تو اس طرح مطلب ہے کہ کچھ اور مطلب ہے کہ مرزا بھٹو جب ان کا مرڈر ہوا تو میری کتاب آئی دہشت گرد یا انقلابی. امریکہ نے جب ایران اس پہ حملہ کیا افغانستان پر تو اس پر المیوں کا المیہ کے نام سے میری کتاب آئی. پھر میں جنرل ضیاء کے دور میں جب جیل میں رہا تو میں نے اپنے ایک دوست کو لیٹر لکھے کچھ، تو اس میں سے کچھ خطوط کا انتخاب کر کے وہ چھاپا گئے. 3 ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں دل و جہاں کی بستیاں کے، اب 4تھا ایڈیشن اس کا چھپنے والا ہے. پھر میں ایران کا میں نے سفرنامہ لکھا جہان ایران. اس طرح مطلب ہے کہ میری وہ تقریباً 20 کتابیں میں نے اپنی ہیں اور تقریباً 12-14 کتابوں کا میں نے جو ہے نا وہ میں نے ان کو مرتب کیا ہے. خوب. تو یہ جو آپ نے تصوف پر کتابیں لکھی، یقیناً آپ تو خود صاحب تصوف ہیں، اور مجھے ایک شعر پیش کرنے کی اجازت دیجیے کہ نسبتوں کا اثر بھی ہوتا ہے، آدمی معتبر بھی ہوتا ہے، تو یقیناً وہ نسبتیں آپ کو بہت آگے تک لے جا رہی ہیں. تو یہ جو تصوف ہے آج کے زمانے میں جو صوفیہ کرام ہیں جن سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا تصوف کی صحیح اصطلاح استعمال ہو رہی ہے؟ اصل میں دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کا سوال بہت اہم ہے. تصوف کی صحیح اصطلاح استعمال نہیں ہو رہی. دیکھیے تصوف مطلب ہے کہ صوفیہ کی شناخت ہے نا، تو صوفی جمع اور تمع سے مبرہ ہے. واہ 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 واہ، ٹھیک ہے، کیا اچھی بات. یہاں ہمارے ہاں بڑی عجیب بات ہے کہ جمع اور تمع والے جو ہے نا وہ صوفی کہلاتے ہیں، یا صوفیہ کی اولاد کہلاتے ہیں. کیا حق پرستی کی بات کی آپ نے. ٹھیک ہے. تو میں تو فکری طور پہ بلے شاہ کے مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے شاہ حسین پسند ہے، بلے شاہ پسند ہے، سچا سرمست پسند ہے، شاہ عبد اللطیف بھٹائی پسند ہے مجھے. ٹھیک ہے. اور اس طرح اور لوگ بھی ہیں، مطلب کہ سامی ہیں ایک سندھی کے شاعر، بزرگ شاعر، ہندو تھے وہ، لیکن بہرحال وہ اپنے عہد کے بڑے شاعر تھے، سچر اور شاہ کے ہم اثر ہیں. سامی کا ایک بڑا مشہور سندھی شعر ہے جس کا اردو ترجمہ پہلی مرتبہ اردو میں ترجمہ کرنے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہوا کہ دوست سندھو ندی کے ٹھنڈے پانی کی طرح ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کروں کہ اصل میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ صوفی اور پیر میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے. پیران صاحب، پیر صاحبان بڑے قابل احترام ہیں، ظاہر ہے ان کی اپنی خدمات ہیں، صوفی کی اپنی خدمات ہیں. اور صوفی ہمیشہ زمین زادوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بالادست طبقات کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. سید صاحب، مکس نیوز کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بلکہ محسوس کر رہے ہیں، تو مکس نیوز کے ناظرین کے لیے کوئی خصوصی پیغام؟ دیکھیے 2 باتیں میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو مکس نیوز کے لیے کہ مکس نیوز کا بہت شکریہ کہ مجھے انہوں نے موقع دیا کہ میں آ کے کچھ اپنی باتیں کہہ سکوں، اپنی زندگی کے بارے میں ٹوٹے پھوٹے جملے جوڑ کے میں عرض کر سکوں کہ میں کیا ہوں، میں نے اب تک کیا کر لیا. میں نے اب تک کچھ بھی نہیں کیا، میں ایک طالب علم ہوں. اور اسی ضمن میں یہ کہوں کہ 1 سال بھی انہوں نے مکمل کر لیا ویب چینل کے طور پر، اور وسیب اور وسیب سے باہر دیکھا جاتا ہے، اور کریڈیبلٹی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں سال پورا ہونے پہ. ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے کہ میں آپ کی خدمت میں
صرف 2 آدمیوں کا حوالہ پیش کرتا ہوں. ایک شخصیت کا تعلق اسی خطے سے ہے. اس خطے سے مراد یہ ہے کہ قدیم ہند سندھ جس کو ہم کہتے ہیں وہ تھے تلسی داس. تلسی داس نے کہا کہ مورخ دیکھو کہ اگر چوتھائی روٹی سے پیٹ بھر سکتا ہے تو پوری روٹی شکم میں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے. اور دوسری شخصیت میں بطور مسلمان آپ کے سامنے کوٹ کر سکتا ہوں, وہ جناب علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ہیں. امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین احسار یہ ہے کہ اپنی بھوک رکھ کے مستحق بھائی کو روٹی کھلانا. اچھا, یہاں اپنی بھوک رکھ کے مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے حصے آپ نے اپنی روٹی اٹھا کے اس کے آگے رکھ دی. نہیں, آپ کو 1 روٹی کی بھوک تھی, آپ نے آدھی کھائی اور 1.5 اس کو دے دی. یہ احسار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. آپ نے 2 اٹھا کے دے دی تو آپ نے قربانی دے دی نا. واہ واہ. احسار اور قربانی کا فرق ہمیں سمجھنا چاہیے, اور ہمیں اپنے مستحق بہن بھائیوں کا خیال کرنا چاہیے, اور اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے, اپنے خاندان سے. اور اگر ہم مل بانٹ کے کھانے کی عادت اپنا لیں تو شاید کوئی بھوکا نہ سوئے. گویا یہ ایک ایسا حقوق العباد کا آپ نے پیغام دیا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ تازہ رہے گا. ناظرین, جناب حیدر جاوید سید صاحب کو آپ نے سماعت کیا, اور مجھے ایک شعر ان کی خدمت میں بڑے ادب سے پیش کرنے کی اجازت دیجیے کہ حیرت سے جو تم ان کی طرف دیکھ رہے ہو, حیرت سے جو تم ان کی طرف دیکھ رہے ہو, لگتا ہے کبھی تم نے سمندر نہیں دیکھا. ابھی تشنگی باقی ہے. انشاءاللہ کچھ پروگراموں کے بعد آپ سے دوبارہ ایک نشست ہوگی جس میں بہت سارے موضوعات پر انشاءاللہ ان سے گفتگو ہوگی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو مکس نیوز کے پروگرام اہل قلم سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ایک اور دانشور سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages.